बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लम्हा खबरिया के एक नए एपिसोड में खुशामदीद। मेरा नाम है कैवान हामिद। ख़वातीन व हज़रात, एक और हफ़्ता गुजर चुका है, लम्हा खबरिया आ चुका है। थर्सडे की रात को 8 बजे से लेकर 9 बजे तक का हमारा साथ होता है। बराह रास्त प्रोग्राम है। प्रोग्राम का हिस्सा आप लोग भी बन सकते हैं फ़ोन कॉल्स के ज़रिए और व्हाट्सएप मैसेजेस के ज़रिए। इस प्रोग्राम को हम इंक्लूसिव रखने की कोशिश करेंगे। आप लोगों की राय के बगैर ये प्रोग्राम आगे बढ़ाना, मैं कहूँगा, थोड़ा बहुत काउंटर प्रोडक्टिव होगा, क्योंकि आजकल के दौर के अंदर आपको एक्सपर्ट ओपिनियन तो मिल जाता है टेलीविज़न के ऊपर, डिजिटल मीडिया के ऊपर, लेकिन इसके अंदर आपका ओपिनियन इंटीग्रेट करना भी उतना ही ज़रूरी है। तो राब्ता करने का तरीका क्या है, मैं आपको बताता चलूँ। 410-2257 हमारा नंबर है। 051 लगाना ना भूलिएगा। अगर आप इस्लामाबाद के बाहर से कॉल कर रहे हैं, इस पर आप कॉल कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। जो मौजूदा सूरत हाल है आपके मुल्क के अंदर जो चल रही है, जो आपके दिल के ज़्यादा करीब है, उस मौजू के हवाले से आप हमारे साथ डिस्कशन कर सकते हैं। और अगर आपकी कॉल नहीं मिल रही है या फिर आप बात नहीं कर सकते हैं, तो आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। 0335-488-434 व्हाट्सएप का नंबर है। इस पे कॉल मत कीजिएगा। मुझे पता है इंटरनेट पे कॉल करना सस्ता पड़ता है, खर्चा नहीं होता है, लेकिन हम ये कॉल नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि ये लैपटॉप जो मेरे सामने है, इस पे आपके मैसेजेस डिस्प्ले होंगे, लेकिन मैं कॉल नहीं उठा सकूंगा। तो व्हाट्सएप का नंबर फॉर द मैसेजेस, और जो दूसरा नंबर है लैंडलाइन वाला, उसको कॉल के लिए इस्तेमाल करें। ज़्यादा कॉल्स आएंगी उतना इंक्लूसिव हमारा प्रोग्राम होएगा। एज एन एंकर पर्सन मुझे भी ग्रेटिफिकेशन होगी कि एक अवामी प्रोग्राम हो रहा है, रिस्पांस आ रहा है, इंगेजमेंट हो रही है। वरना यहाँ बैठ के घंटा बात करना मेरे लिए मुश्किल नहीं है। इतना तो तजर्बा मेरा हो चुका है, टेलीविज़न के अंदर बातें मुझे करनी आती हैं, लेकिन आप जब तक आगे से रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो फिर मज़ा तो नहीं आएगा ना प्रोग्राम का। तो बराह रास्त होने का भरपूर हम फ़ायदा उठाएंगे। ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम के शुरू में आपने एक मोंटाज देखा, जो एक विजुअल आपको एक रियलाइजेशन, एक इमेजिनेशन तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक विजुअल रियलिटी की एक अक्कासी कर देता है कि इस वक्त आपके मुल्क के अंदर क्या चल रहा है। बहुत ही कम वक्त के अंदर हमारे प्रोड्यूसर साहब ने आपको एक झलक दे दी है कि इस मुल्क के अंदर क्या चल रहा है। अनफॉर्चुनेटली इस पूरी झलक, इन झलकियों को देख के आप थोड़े बहुत शायद डिप्रेस भी हुए हो, थोड़ी बहुत एंग्जाइटी भी आपको हुई हो कि यार ये हालात तो ठीक नहीं है। पैसों के हवाले से भी देखें और इकॉनमी के हवाले से देखें, अगर आप सोशल इश्यूज़ के हवाले से देखें, अगर आप रिलीजियस सेंटिमेंट के हवाले से देखें, अगर आप स्टेट ऑफ अफेयर्स जनरली अगर आप देखें, तो ये तो अच्छा नहीं लग रहा। जो भी हमें दिख रहा है ये अच्छा नहीं लग रहा। जो भी हमें सुनने को मिल रहा है टीवी के ऊपर, ये भी ठीक नहीं लग रहा। जो टिकर भी चल रहे हैं, जो अल्फाज भी नज़र आ रहे हैं, उससे तो ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि द एंड इज़ वेरी नियर। और ये जो सेंसिटाइजेशन होती है ऑप्टिक्स की बेसिस पे, मीडिया की हैंडलिंग के बेसिस पे, लफ्ज़ों के चुनाव के बेसिस पे, तस्वीरों के चुनाव के बेसिस पे, ये सेंसिटाइजेशन हमारे दिल और दिमाग पे जो असर रखती है, वो शायद फैक्ट्स एंड फिगर्स भी इतनी ना रखते हों। इसके वाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, इज़ एन एक्सपर्ट ऑन मीडिया अफेयर्स, इज़ अ प्रोफेसर हिमसेल्फ। यूथ से बड़ा इनका एक वास्ता रहता है, क्योंकि ये टीच भी करते हैं। उसके अलावा हिस्ट्री का बहुत एक इनके पास एक अबूर है हिस्ट्री के हवाले से, स्पेशली हमारी कंट्री के हवाले से अगर बात करें। एंड काफ़ी ऐसे टॉपिक्स हैं और काफ़ी ऐसे सेंसिटिव इश्यूज़ हैं जिसके हवाले से आज के प्रोग्राम के अंदर हम गुफ्तगू करेंगे। अक्सर औक़ात हम करंट अफेयर्स, सोशल इश्यूज़, थोड़े बहुत हम पॉलिटिकल अफेयर्स को टच करते हैं और हालात हाज़रा पे रहते हैं, लेकिन आज थोड़ा बहुत हम एजुकेशनल और इनलाइटनिंग रखेंगे इस प्रोग्राम को, और कोशिश करेंगे कि आप भी इसके अंदर हिस्सा लें, कि हम इसको ज़रा कल्चरली इन सारे टॉपिक्स को, इसको ज़रा सोशली इन सारे टॉपिक्स को एड्रेस करें, ना कि आपको फैक्ट बताएं और उस पर अपना ओपिनियन दें और आपको बस अपने हाल पे छोड़ दें। थोड़ी बहुत कमेंट्री का जो एक रुख है थोड़ा बहुत बदलेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं मेरी ऑनरेबल मिस्टर फैसल दुरानी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। कंप्लीट ऑनर टू हैव यू इन आवर स्टूडियोज़। और सर, मैं ऑनर इसलिए कह रहा हूँ, मैं आपकी इंट्रोडक्शन के साथ ऑनर इसलिए लगा रहा हूँ, बिकॉज बीइंग एन एजुकेशनिस्ट, being an expert on the education factor of all these subjects, और इसके साथ साथ आपका जिन अपकमिंग जनरेशन के ग्रुप के साथ जो आपका वास्ता रहता है यूनिवर्सिटी लेवल पे, एजुकेशन के लेवल पे, और हम इनको कहते तो हैं कि आने वाली पौध है, आने वाली जनरेशन है, हमारा फ्यूचर इनके हवाले है। हम ये कह तो देते हैं, लेकिन हम इसकी इम्प्लीकेशन को ज़्यादा गहराई से हम इसको देखते नहीं हैं। जी तो सर, सेंसिटाइजेशन की मैंने बात की, परसेप्शन की मैंने बात की, मैस मीडिया में बैठे हुए, ब्रॉडकास्ट टेलीविज़न पे बैठे हुए, फॉर दैट मैटर डिजिटल पे भी अगर हम कोई बात करते हैं, हमारे लफ्ज़ों का, हमारी जो तस्वीरें हम सेलेक्ट करते हैं, वो एडिट करके लगाते हैं, उनका जो असर होता है अवाम पे, बेशक हम सच की बात कर रहे हो, तो उनका जो असर होता है, उसको हमने आजकल के दौर के हिसाब से, आजकल के हालात की मुनासबत अगर हम देखें, तो हमें कैसे मैनेज करना चाहिए एथिकली और मॉरली। जी, बहुत शुक्रिया कैवान हामिद साहब कि आपने मुझे मदऊ किया। आपने अपने सरनामे कलाम में इस प्रोग्राम के जो प्रियम्बल है उसमें जो तस्वीर खींची, उस पर मुझे आदम का एक शेर याद आ गया कि माशर का खैर जो भी नतीजा हुआ है आदम,
کچھ گفتگو تو کھل کے کریں گے خدا کے ساتھ. تو آج وہ معاشر ہمیں بپا نظر آتی ہے ہمارے معاشرے میں. جس سمت بھی ہم دیکھ رہے ہیں, ہمیں اکنامک کرائسس نظر آ رہے ہیں, ہمیں سوشل کرائسس نظر آ رہے ہیں, ایتھیکل کرائسس نظر آ رہے ہیں. مذہب کے حوالے سے ہم دیکھیں تو ابھی جڑاں والا کا ایک واقعہ ہمارے سامنے ہے, وہاں پر بھی ہم شرمندہ ہیں. اور یہ تمام چیزیں ہر سوسائٹی میں موجود ہوتی ہیں وقت کے کسی نہ کسی حصے میں, تاریخ کے کسی نہ کسی حصے میں. یہ تمام چیزیں ہر سوسائٹی کا حصہ رہی ہیں. لیکن فرق کہاں پر آ رہا ہے کہ ہماری سوسائٹی اس کی میڈیا ویژولائزیشن پراپرلی کرنے میں شاید کامیاب نہیں ہو پا رہی. صحیح. ہم لوگ بہت زیادہ اس کو بڑھا چڑھا کر اور بہت زیادہ سنسنی کے ساتھ پیش کر رہے ہیں. اس سنسنی کا ایک فائدہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کی اویئرنیس بہت بہتر ہوتی جا رہی ہے, لیکن اس سنسنی کا ایک نقصان یہ ہے جو بہت بڑا ہے اس کے فائدے سے, کہ ہم لوگ مسلسل ایک انارکی اور ایک سائیکولوجیکل انارکی کی شکل میں ایک بیماری کے طور پر ہمیں یہ چیز لگ چکی ہے, جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ معاشرے میں پولرائزیشن بہت زیادہ ہو گئی. ہماری یوتھ کو آپ دیکھیں, یونیورسٹی کے اندر دیکھیں, سوسائٹی کے اندر آپ دیکھیں, تو انہوں نے اپنی پولیٹیکل افیلیشنز کو اپنی شخصی پہچان بنا لیا ہے. جیسے کسی زمانے میں ذات پات ہوا کرتی تھی, آج ہماری پولیٹیکل افیلیشن ہماری شخصی پہچان ہے. کسی زمانے میں ہم لوگ ایتھنک بیک گراؤنڈز پر, ریلیجیس بیک گراؤنڈز پر ایک دوسرے کو بائیفرکیٹ کیا کرتے تھے, مختلف ڈپارٹمنٹس میں اور مختلف گروہوں میں تقسیم تھے. آج وہ تقسیم اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہم سیاسی طور پر شدت پسند ہو گئے ہیں. سر یہ پولیٹیکل اویئرنیس کی جو آپ نے بات کی ہے, جو آپ نے ایز اے پرو اس کو آگے پریزنٹ کیا ہے, اس اویئرنیس کا کیا فائدہ ہے پروڈکٹیو لیول پہ؟ اگر ہم اس اویئرنیس کے بعد پولرائزیشن کو ہی انکریج کر رہے ہیں, اویئرنیس کے بعد کانفرنٹیشنلی ہو رہے ہیں, تو واٹ از دس اویئرنیس یوزفل فار؟ میں عرض کرتا ہوں آپ کو کہ جی دنیا میں ہر ٹیکنالوجی اور ہر جو ٹول ہے وہ اپنے ساتھ کچھ ایتھیکل بک یا ایتھیکل مینول ساتھ لے کر آتا ہے. ہمارے معاشرے کا ڈائلما یہ رہا کہ ہمیں میڈیا ملا لیکن وداؤٹ ایتھیکل مینول ملا, اور ہم نے وہاں پر اس کو جب یوز کیا, کچھ تو ہماری سوسائٹی نہیں ہے. ہمارا ایجوکیشن لیول آپ دیکھ لیں کہ ہم دنیا میں ابھی بھی کہیں پراپر سٹینڈ نہیں کرتے اپنے ایجوکیشن لیول کے لحاظ سے. اس کے ساتھ ساتھ جب ہمیں میڈیا جیسی آزادی ملی, اب اس آزادی کا حال یہاں سے آپ اندازہ لگائیے کہ مجھے خبر کی تصدیق کرنے کا کوئی ذریعہ میرے پاس نہیں ہے. ہر بچے کے ہاتھ میں ایک کیمرہ ہے, ایک مائک ہے, اور وہ خود سے جو سوچ رہا ہے, جو دیکھ رہا ہے, جو لمیٹڈ ویژولائزیشن اس کی ہے, اس کے اوپر وہ پروگرامز کر رہا ہے اور اس کے اوپر اپنی ایک رائے بنا رہا ہے. یہ بات بچوں سے لے کر مین میڈیا چینلز تک بھی اگر آپ اس کو لے جائیں تو یہ تجزیہ غلط ثابت نہیں ہوگا کہ وہاں پر بھی پولرائزیشن موجود ہے. مختلف چینلز ہیں, مختلف اینکرز ہیں, مختلف تجزیہ نگار ہیں جو ایک مخصوص سوچ کے ساتھ جو ہے وہ اپنی رپورٹنگ بھی کر رہے ہیں اور اپنے انالیسس بھی دے رہے ہیں. تو جب اتنی بھرمار ہوگی ایسی انفارمیشن کی, تو وہاں سے آنے والی پود سے آپ کیسے امید کریں گے کہ وہ ایک جسٹ یا بیلنسڈ یا ایک صبر والا بیانیہ لے کر سامنے آئے گی؟ سر ہمیں ایک مورل گریٹیفیکیشن بھی مل جاتی ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ اچھا کر رہے ہیں, انسانیت کے لیے بھی اچھا کر رہے ہیں, ملک کے لیے بھی اچھا کر رہے ہیں, سچائی کا ساتھ دے رہے ہیں. بے شک وہ جو سچائی جو ہم نے چنی ہے اس سے ملک کو نقصان ہو جائے, لیکن ہم سچائی کا ساتھ دے رہے ہیں اور مورلی اپنی ایکشنز کو جسٹیفائی کرتے ہوئے ہم ایک دکان بنا لیتے ہیں. جی بالکل. اور اس دکان کا جب ہمیں صلہ بھی نظر آتا ہے, پیسوں کی صورت میں نظر آتا ہے اوبویسلی, اسپیشلی وین یو ٹاک اباؤٹ ڈیجیٹل میڈیا. میں اگر ایسی بات کر جاؤں جو سننے کو سچ لگے گی لیکن مجھے اس سے مونیٹائزیشن بھی مل سکتی ہے اپنے کانٹینٹ کے اوپر, اور مجھے اس سے پیسے بھی مل رہے ہیں, تو پھر میں تو وہی بات کرتا رہوں گا. بے شک اس کی امپلیکیشنز ایک حد کے بعد کچھ بھی ہو بیک فائر کرنی شروع ہو جائے, ایک حد کے بعد وہ آپ کی کولیکٹیولی سوسائٹی کے اوپر اس کا برا اثر ہونا شروع ہو جائے. یہ سوچ آنا ٹیکس اے لاٹ آف میچورٹی, ٹیکس اے لاٹ آف رسپانسبلٹی ایز ویل. لیکن جتنے ڈپریسنگ اور ڈیسپریٹ ہمارے اس وقت حالات چل رہے ہیں, تو آگے سے جواب یہی آتا ہے کہ یار ان حالات میں یہ جو آپ منجن بیچ رہے ہیں یہ تو نہیں چلنے والا, کیونکہ اٹس اے ویری ٹف سچویشن, اٹس اے مین ایٹ مین ورلڈ. تو باقیوں کو دیکھ کے جا کے ہماری کوتاہیوں کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ سر یہ انڈیویجول لیول پہ بھی ہوتا ہے, یہ انسٹیٹیوشنل لیول پہ بھی ہو رہا ہے, اور یہ پارٹی کی بھی جو آپ نے ذکر کیا, پارٹی کے لیول پہ بھی یہ ہو رہا ہے کہ ہمارا برا کم برا اس کا برا جا کے دیکھو. جی بالکل. میں آپ کی بات کو سیکنڈ کروں گا. آپ پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں, یہاں پر بائی فورس بہت سے ڈاگمیٹک بلیفز کو, بہت سے ڈاگماز کو انکلکیٹ کیا گیا. یہاں پر فلاحی ریاست کا کانسیپٹ آیا, فورس کے ساتھ آیا. یہاں پر اسلامائزیشن کا کانسیپٹ آیا, 11 سال ہم نے اسے دیکھا, فورس کے ساتھ آیا. یہاں پر انلائٹنڈ ماڈریشن کا کانسیپٹ آیا, فورس کے ساتھ آیا. یہاں پر نیا پاکستان سارے امپورٹڈ کانسیپٹس نہیں ہیں, جینون ہے, لیکن obviously کانسیپٹس کا وجود موجود ہے, لیکن ان کے لیے آپ نے وہ حالات
وہ ایسے مناسب حالات پیدا نہیں کیے جہاں پر یہ پھل پھول سکتا کانسیپٹ. صحیح ہے. ٹھیک ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس ریاست مدینہ کا کانسیپٹ آیا, نیا پاکستان کا کانسیپٹ آیا, اور اب آپ دیکھیے کہ نا امیدی کا یہ عالم ہے کہ ہم کسی کانسیپٹ کو فالو نہیں کر رہے, نہ ہم نیا پاکستان کو فالو کر رہے ہیں, نہ ہم انلائٹن ماڈریشن کو فالو کر رہے ہیں, نہ ہم فلاحی ریاست کو فالو کر رہے ہیں. ہم لوگ اکنامیکل کرائسس کے ساتھ ساتھ اپنے بیہیویئرل کرائسس اور اپنے ایتھیکل کرائسس میں اتنے ڈیپ ڈاؤن جا چکے ہیں کہ وی آر اسٹینڈنگ نو ویئر. تو کہ احتجاج کرنا اور ریوولٹ کرنا ہی ایک ٹرینڈ بن گیا ہے. جی ہاں. اور ہر نارم کے اگینسٹ آپ نے کویسچن کرنا ہے, ریوولٹ کرنا ہے, کیونکہ جو چل رہا ہے وہ غلط ہی ہوگا, کیونکہ ہمارے حالات خراب ہیں. تو اینی تھنگ ان دی انسٹیٹیوشن اور واٹ ایور انسٹیٹیوشن ان مور پاور ہیز ٹو بی, مطلب کہ آپ کہہ سکتے ہیں ایک لحاظ سے کہ وہ غلط طریقے سے ہی چل رہا ہوگا جس کی وجہ سے اتنے حالات خراب ہیں. کمنگ ٹو دی انسٹیٹیوشن سر, ان پہ اگر آپ تھوڑی بہت کامنٹری کریں کہ یہ انسٹیٹیوشنز کی لیک آف رسپانسبلٹی پرٹیکولرلی کہاں ہے جس کو ہمیں ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے وداؤٹ کیریکٹر اسیسنیشن. نہیں, کریکٹر اسیسنیشن ہمارا مقصد نہیں ہے. سر بفور یو آنسر دیٹ, میں ایک کالر اگر لے لوں پروگرام کے اندر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام, کون بات کر رہی ہیں, کہاں سے؟ میں شازیہ بول رہی ہوں اسلام آباد سے. جی شازیہ, کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ ملک کے یہ جو لیٹسٹ صورتحال ہے اس کے بارے میں کہنا چاہوں گی. جی جی بولیے. یہ میں ابھی پریس کانفرنس دیکھ رہی تھی وزیر اعظم صاحب کی, تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ بلوں کے معاملے کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا جا رہا ہے اور ملک میں ایک منصوبہ بندی کے تحت مایوسی پھیلائی جا رہی ہے. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ایک بندہ صحیح ہے اور پورا ملک غلط ہے, یعنی کہ تو دوسری بات یہ کہ یہ منصوبہ بندی اگر یہ پھیلائی جا رہی ہے تو عوام کو وہ انسینٹیو دیں, اس کو خود ہی وہ مطلب ایک پازیٹیو چیز میں چینج کریں تاکہ کسی کو, ان کے پاس ہر منصوبہ بندی کا توڑ ہے حکومت اور ہماری ایجنسیز کے پاس. تو مطلب یہ کیا بات ہوئی کہ الٹا وہ جو ہے اپنی جو ناکامی, میں ان کو تو نہیں بلیم کر رہی, یہ تو خیر ابھی آئے ہیں, اوور آل جو ساری پچھلی حکومتوں کی صورتحال ہے وہ ان پہ ڈالنے کی نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ جو ہے یہ سب ایک منصوبہ بندی کے تحت ہو رہا ہے. کیا ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ آٹا, چاول, چینی, دالیں, گوشت, سبزیاں, ہمارا پیٹرول, بجلی کدھر ہے اور گیس کی ہے, مطلب یہ قرضے یہ لیں اور چکائیں ہم, ہر بندہ جو ہے وہ دوسروں سے قرضہ لے کے تو بل ادا کر رہا ہے, تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. مطلب اس کو ایک پازیٹیو رخ میں چینج کر کے. دوسری بات یہ کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ 3 دن گورنمنٹ کا اجلاس ہوا ہے کہ بجلی کے معاملوں میں ریلیف دیں, تو کوئی اس کا کوئی ویلڈ حل نہیں ان کے پاس نکلا. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ جب بھی حکیمتیں بڑھانی ہوتی ہیں وہ تو فوراً نوٹیفائی ہو جاتی ہیں, چاہے وہ موٹر وے کا کرایہ بڑھانا ہو, چاہے کچھ ہو, چاہے تو یہ جو جہاں پہ ریلیف دینے کی بات ہو, اجلاسوں پہ اجلاس ہو رہے ہیں تو کچھ وہ حل نہیں لے نکلتا اس کا. مطلب یہ مطلب کیا ہو رہا ہے. بہت بہت شکریہ شازیہ, آپ کی ساری باتیں ہم نے سن لی ہے, دونوں سوال ہم نے سن لیے. آپ کے ایک سوال کا تو جواب ہی آپ کی باتوں میں ہی تھا کہ یہ ابھی آئے ہیں اور اتنی جلدی تو آبویسلی ہم ان سے ایکسپیکٹ نہیں کریں گے, تو یہ جو اجلاس بھی ہوئے ہیں یہ میٹر آف ڈیز کے اندر, میٹر آف ایئرز کا مسئلہ تو سالو نہیں ہونے والا. یہ تو جواب آپ نے خود دے دیا. باقی چیز یہ کہ جو پرسیپشن کی وزیر اعظم صاحب نے بھی بات کی ہے کہ ایک منصوبہ بندی کے تحت یہ ہو رہا ہے اور ایک بہت آئی ڈونٹ تھنک یہ امپلائی کرنا چاہ رہے تھے کہ وہ بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے بتا رہے ہیں, حالات خراب ہیں. میرے خیال سے کیئر ٹیکر حکومت کو اس چیز کی ریئلائزیشن بہت اچھے طریقے سے ہے. جی بالکل. اور ایک ریئلائزیشن کے اندر جو ہماری کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے اندر جو فائنانس کو دیکھ بھی رہی ہے صاحبہ, انہوں نے خود مینشن کیا کہ اپنی ایکسپیکٹیشنز کو لوور کریں. اور اگر ہم اس کو ذرا سلینگ الفاظ میں بولیں تو اپنی اوقات میں رہنے والی بات کہ ہمیں اوقات میں رہنا چاہیے. تو یہ ریئلسٹک ریئلائزیشن ہے. ساتھ ساتھ بلیم کیے بغیر انہوں نے یہ بولا ہے خصوصاً کسی پارٹی کو کہ the previous governments could not manage it, اور وہ پائل اپ ہوتا رہا. اور سنس اتنا بلڈ اپ ہو گیا, پائل اپ ہو گیا کہ اب مزید سینسیشنلائزیشن کا فائدہ کوئی نہیں, اس لیے مت کریں. یہ نہیں ان کے کہنے کا مطلب کہ حالات اتنے برے نہیں ہیں, حالات برے ہیں, لیکن اب اس کا سائیکولوجیکل امپلیمنٹیشنز اس کی بنانے کا میرے خیال سے کوئی فائدہ نہیں ہے. جی بالکل, کیونکہ فزیکل تو نظر آ رہی ہے. بالکل. سر کیا کہیں گے آپ؟ میں پہلے تو کامنٹ کرنا چاہوں گا کہ محترمہ نے جو اپنا سوال پوٹ کیا اس میں انہوں نے ایک بڑی مضبوط بحث کی طرف اشارہ کیا جو صحیح اور غلط کی بحث ہے. میرا خیال ہے کہ ہمیں اس بحث میں بھی ذرا سی امپروومنٹ لانی چاہیے. آج کا دور شاید غلط اور صحیح کی بحث کے لیے مناسب زمانہ نہیں ہے. آج ہم سوٹیبل اور انسوٹیبل کے چکر میں پھنس چکے ہیں. ہم جسے غلط کہہ رہے ہیں فرق اتنا ہے کہ وہ ہمیں سوٹ نہیں کرتا, اور دوسرا جسے صحیح کہہ رہا ہے فرق اتنا ہے کہ وہ اسے سوٹ کرتا ہے.
تو میرا خیال ہے اس غلط اور صحیح کی بحث سے تھوڑا اوپر نکل کر آپ کو سوٹیبلٹی اور انسوٹیبلٹی کے ایشوز کو سوچنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے. اس سے ایک تو ہمارے اجتہام میں، ہمارے اشتعال انگیزی میں کمی آئے گی، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے لیے سوچنے کی صلاحیت اور برداشت کرنے کی صلاحیت باقی رہ جائے گی. ورنہ جیسے کہ 7 دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں، کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ آپ کے پاس پاکستان میں سوسائڈ رپورٹ نہ ہو جسٹ بیکاز آف اوور بلنگ کہہ لیں، یا بجلی کے جو زیادہ بل آ رہے ہیں اس کی وجہ سے سوسائڈس رپورٹ ہو رہی ہیں مسلسل. کل میں ایک دوست سے بات کر رہا تھا تو اس نے بتایا کہ شیخوپورہ لاہور ڈسٹرکٹ کے گرد 11 سوسائڈز رپورٹ ہوئی ہیں ڈیو ٹو یہ جو ہمارے پاس بجلی کے بڑھتے ہوئے بل ہیں ان کی وجہ سے 3 دنوں میں. تو اگر یہی حالات رہے تو پھر ہمارے پاس نہ غلط بچے گا اور نہ صحیح بچے گا. ہمیں چاہیے کہ ہم سوٹیبل اور انسوٹیبل کی بحث میں جائیں. آج ہمارے حالات ایسے ہیں کہ ہمارے لیے چیزیں انسوٹیبل ہیں، لگژریز انسوٹیبل ہیں. اشرافیہ کا جو ہم نے ایک بوجھ اٹھایا ہوا ہے انسوٹیبل ہے ہمارے لیے. ہم جس نہج پر اپنی سیاسی معاملات کو لے آئے ہیں انسوٹیبل ہے ہمارے لیے. ہم لوگ جس طرح سے سیاست میں فساد اور نفرت اور پولرائزیشن کو لے آئے ہیں یہ ہمیں سوٹ نہیں کرتا. گو کہ یہ غلط نہیں ہے، درست ہے، لیکن یہ ہمیں سوٹ نہیں کرتا. بڑی اوبویسلی عام سی کہاوت ہے کہ اب چادر دیکھ کے پاؤں پھیلانے چاہیے. بالکل اور میرے خیال سے گھر گھر میں اس چیز کی ریئلائزیشن بالکل ہی فیزل آؤٹ کر چکی ہے. ہمیں تھوڑی بہت بیک ٹو بیسکس جانے کی ضرورت ہے. چادر دیکھ کے پاؤں پھیلانے کی ضرورت ہے. ہماری جو لگژریز ہیں شاید ہم ان کو لگژریز کنسیڈر نہیں کر رہے، لیکن وہ ایکچولی بہت بڑی نعمتیں ہیں جو تھوڑی دیر کے لیے ہمیں ریورٹ کرنے کی ضرورت ہے ان کے اوپر. اینڈ یہ پرسن ٹو پرسن چینج ہے بائی دا وے. یہ ایک پرسن ٹو پرسن بندہ اس کے اوپر اگر تھوڑی بہت سیلف ریفلیکشن کرے اپنے گریبان میں جان کے تو میرے خیال سے اس کو بھی نظر آنا شروع ہو جائے گا کہ یہ تھوڑی بہت زیادتی میرے سے بھی ہو رہی ہے. اس پہ تھوڑی بہت میں بھی اگر کمی بیشی دکھانا شروع کر دوں تو ایک تو لوگ کہتے ہیں نا کہ لیڈر سے نیچے ٹرکل ڈاؤن ہوتا ہے، لیکن ایک ریورس بھی ہوتا ہے کہ عوام بھی کولیکٹیولی جب ایک ہرٹ انسٹنکٹ کریٹ کرنا شروع کرتے تو لیڈرز کے اوپر بھی ایک امپلیکیشن اس کے اوپر ہوتی ہے، اثر ہوتا ہے. اینڈ یہ بھی کر کے دیکھ لیں، باقی سارا تو ہم نے دیکھ لیا. ایک لیڈر کا اتنی عوام پہ اثر تو دیکھ لیا ہم نے، اینڈ وہ ہم نے کلٹ کے اندر بنتے ہوئے بھی دیکھ لیا، پاپولزم کا بھی ہم نے اثر دیکھ لیا. اب دوسری والی چیز بھی کر کے دیکھ لیں کہ کولیکٹیولی جب ہم ایک جماعت کے طور پہ اگر ایک چیز کلٹیویٹ کرنا شروع کریں، مینیفیسٹ کرنا شروع کریں. سر میرے پاس اردو کے الفاظ نہیں ہیں لفظوں کے لیے، لیکن اگر یہ ہم ذرا بنانا شروع کریں اس طرح کا کلچر تو آپ کو نظر آئے گا کہ آپ کے لیڈر مجبور ہو جائیں گے کہ وہ بھی ریفلیکٹ کریں عوام کو. کیونکہ ہم کبھی کبھار طنز و مزاح میں کہہ دیتے ہیں کہ جیسی عوام ویسا لیڈر. اس میں میرے خیال سے کوئی دو رائے نہیں ہے. ایسا نہیں، بات بالکل درست ہے. تو ہم ان کو بلیم جب کر رہے ہیں تو ہم تو میں عرض کرتا ہوں کہ میرے محترم حالات کی سخت ترین چکی سے گزرنے کے بعد بھی جو اپ کمنگ الیکشنز ہوگا اس میں پھر ووٹ برادری کے نام پر ڈلے گا، اس میں پھر ووٹ گلیاں بنانے کے نام پر ڈلے گا، اس میں پھر ووٹ تھانہ کچہری اور پٹواری کے نظام کے نام پر ڈلے گا. اور یہ ڈالیں گے ہم خود کریں گے. اٹ از ایزی ٹو بلیم ادرز، بہت آسان کام ہے، لیکن رسپانسبلٹی کی اگر ہم بات کریں یہ کلیکٹیو وزڈم کو ڈیولپ کرنا پڑے گا ہمیں. اور اگر ہم نے آپ بھی اس کلیکٹیو وزڈم کو جو ہے وہ نہ بنایا یا اس کو اختیار نہ کیا تو آئی افریڈ کہ بہت دیر ہو جائے گی. سر اس پہ اگر تھوڑی سی ہم بات کریں، میں چاہوں گا کہ اس پہ ہم کچھ کالز بھی لیں اور یوتھ اسپیشلی جو نوجوان نسل ہے میں چاہوں گا میسیج بھی کریں، اس گفتگو کا حصہ بنے کہ ہماری اپنی ذمہ داریاں جو ہیں، جو ہم سے ایکسپیکٹیشنز ہیں، جو امیدیں ہیں ہمارے والدین کے علاوہ ہماری اسٹیٹ کی، ان کو کتنا ہم بھرپور طریقوں سے نبھا رہے ہیں. اینڈ اگر ہم نبھا رہے ہیں تو وہ مینشن کرنا بھی بڑی ضروری ہے تاکہ ہم انسپائر بھی کر سکیں باقیوں کو. اینڈ اگر کوئی غلطی ہے تو اس کا شاید اعتراف بھی کرنا ایک اچھا آغاز ہوگا. سیلف ریفلیکشن، اگر ہم سیلف ریفلیکشن کر سکتے ہیں ایک عام شہری ہونے کے ناطے تو جو لیڈر ہیں، جو بڑے لوگ ہیں، تو وہ تو پھر آبویسلی ان کے لیے زیادہ آسان ہونا چاہیے. تو ایک کالر سے بات کرتے ہیں اسی نوٹ پہ، دیکھتے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ جی میں شکیل عدنان بات کر رہا ہوں. جی شکیل، کیا کہنا چاہیں گے؟ بالکل خیریت سے، آپ سنائیے کیا حال ہے؟ الحمدللہ سر ٹھیک ٹھاک. جی آج کل کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کے اوپر تھوڑا سا ڈسکس کرنا تھا. جی جی. چونکہ میرا تعلق میڈیا سے ہے تو میڈیا کے حوالے سے ہم جب بھی کوئی کام کرتے ہیں یا کوئی ڈرامہ بناتے ہیں تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس میں ایلیمنٹ آف سرپرائز بہت زیادہ ہو. اچھا. اور وہی گریب کرتا ہے آپ کی ویورشپ کو. تو آج کا میڈیا جو ہے آپ دیکھیے کہ ہمارے اتنے بڑے بڑے ایشوز جو ہیں وہ پلاٹ پوائنٹ بن گئے ہیں اور اس سے یہ ہو رہا ہے کہ پوری نیشن جو ہے جو کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ زیادہ رلائی کرتی ہے تو وہ جو ہے اس کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ایشوز جو ہیں وہ اتنے زیادہ ایشوز ہیں
اور ان کو کیسے گریجولی کس طرح سے دیکھا جائے, کون سا ایشو سب سے امپورٹنٹ ہے, جو کچھ ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے وہ امپورٹنٹ ہے, یا مہنگائی امپورٹنٹ ہے, یا بجلی امپورٹنٹ ہے, یا پولیٹیکل جو سینیریو بلٹ ہو رہا ہے, یا انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو پاکستان کی جو اپنی ایک حیثیت ہے وہ اسٹیک پہ ہے. سو جیسے آج آپ نے دیکھا ہو کہ جو ہمارا اسٹاک ایکسچینج ہے وہ جو ہے وہ اس وقت انتہائی نچلی سطح پہ گیا, جس کی وجہ سے کافی لوگوں کو نقصان ہوا. تو یہ جو انسرٹنٹی ہے اور جو ایلیمنٹ آف سرپرائز ہے, اس سے مجھے یہ لگتا ہے کہ تھرو آؤٹ دا نیشن جو ہے ایک انزائٹی سے کریٹ ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ خیر کرے لوگوں کو اس وقت, جبکہ اس طرح سے میڈیا ہر لمحے کی خبر دے رہا ہے, تو اپنے آپ کو وہ کہتے ہیں نا کہ سمجھ لے جائے نا امیدی کیا قیامت ہے, کہ دامان خیال یار چھوٹا جائے ہے مجھ سے. تو یہ جو نا امیدی, اللہ کرے کہ نا امیدی میں کنورٹ نہ ہو یہ, بلکہ اس میں کہیں آپٹمزم نکلے, کوئی اللہ کرے کہ کوئی ایسا آپٹمزم ہو جس سے جو ہر وقت آنے والی خبریں ہیں ان سے کوئی انزائٹی کریٹ نہ ہو. بالکل سر, بالکل سر, آپ نے ہمارے پروگرام کی بیٹ پکڑ لی ہے. جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں اس پروگرام کے ذریعے آپ نے بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہوئے اس کے اوپر بہت خوبصورت کامنٹری بھی کی ہے. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے, فار بینگ اے ویلیوبل ایڈیشن ٹو دا پروگرام ایز ویل. اب شکیل صاحب نے یہ جو بات کی ہے, ہم بیسکلی اسی کی طرف آنا چاہ رہے ہیں کہ میڈیا یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی کہ یہ اسٹیٹ آف افیئرز ہیں, یہ حالات ہیں, اکانومی, سوشل, ریلیجس, آل دیز ایشوز ڈو ایگزسٹ. ایک اس کا ایکسٹریم طریقہ ہے کہ پورے کے پورے ڈیلوژنل ہو جائیں, مطلب کہ مکر جائیں کہ ایسا کچھ ہو رہا ہے. جو پہلی کالر صاحبہ نے جیسے مینشن کیا کہ ڈینائی تو نہ کریں نا, ایکنالج کرتے ہوئے, ایکسیپٹ کرتے ہوئے, پھر بھی امید کیسے ہم نے سسٹین کرنی ہے, اور ساتھ ساتھ انگزائٹی کو اوائڈ کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے, کوائٹ اے چیلنج. لیکن ہم میڈیا میں اگر بیٹھے ہوئے ہیں ایز اے پروفیشنل مائی سیلف, میری ذمہ داری یہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ. اور شکیل صاحب کی بات کو اگر آگے لے کے چلیں تو میڈیا کی رسپانسبلٹی آپ یہ دیکھیں, میں بڑی انفارچونیٹ بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ کچھ آپریشنز ایسے تھے جو پاکستان میں ہو رہے تھے, ملٹری آپریشنز کر رہی تھی کچھ ڈیکارڈس کے خلاف یا کچھ دہشت گردوں کے خلاف. تو بعد میں یہ بھی رپورٹ ہوا کہ اس کی رپورٹنگ اس طرح بے دھڑک انداز میں کی جا رہی تھی کہ دے ور گیٹنگ فیورز اینڈ ہیلپ فرام دیٹ رپورٹنگ, جو لوگ وہاں پر موجود تھے اندر. ہم نے بٹگرام کا واقعہ دیکھا, 8 گھنٹے 9 گھنٹے کے لیے ہم لوگ بالکل فیزلڈ آؤٹ, بالکل ہم لوگ قابو آئے ہوئے تھے, کوئی اور خبر نہیں چل رہی تھی سوائے اس کے کہ ہیلی کاپٹر چل رہا ہے, ہیلی کاپٹر اتر گیا, 8 لوگ اندر ہیں, ایک ٹیچر ہے. اس طرح سے میڈیا اگر سینسٹائزیشنز, سینسیشنلزم کریٹ کرے گا تو پھر حالات آپ کے سامنے وہی ہوں گے جو آج موجود ہیں. میڈیا کو چاہیے کہ بہت درگزر کے ساتھ کام لے اور بہت چیزوں کو مناسب پازیٹیو وے میں پیش کیا جائے. جب ہم میڈیا کہتے ہیں, ہم کچھ اشخاص کی بات کر رہے ہیں یا پھر ہم صرف میڈیا ریپرزینٹیوز کی بات کر رہے ہیں, اینکر پرسنز کی بات کر رہے ہیں, رپورٹر کی بات کر رہے ہیں, یا پھر مالکان کی بات؟ میں بڑی معذرت کے ساتھ آپ سے ایک الگ زاویے کی طرف ہماری امید ہے کہ جاؤں گا. میں عرض کرتا ہوں, ہم جب میڈیا کی بات کر رہے ہیں آج کل کے دور میں تو ہم صرف ریٹنگ کی بات کر رہے ہیں. اوکے, جسٹ ریٹنگ کی بات کر رہے ہیں. ہمیں ریٹنگ چاہیے ایٹ ایوری کاسٹ. اس کے لیے ہمیں کیا بیچنا پڑے گا, ہمیں کیا خریدنا پڑے گا. ریٹنگ سروز دی بزنس مین. یس اٹ از. بزنس مین تو مالکان ہو گئے. بزنس مین مالکان. پھر یہ بیچ میں جو رپورٹر اور اینکر ہیں, دی فیسز, جی, ان کا کیا کام؟ آئی ایم سوری ٹو یوز دا ورڈ, شاید لوگ مجھ سے ناراض ہوں اس بات پر. کافی مقامات پر تو میں نے دیکھا ہے کہ چینلز آر ورکنگ لائک پپٹس. اوکے, 24/7 کسی ایک پارٹی, کسی ایک ایجنڈا کے نام پر کام کر رہے ہیں اور کرتے چلے جا رہے ہیں. آپ یہ دیکھ لیں, وی کین نیم بہت سے لوگوں کو. جی, میں ورڈ یوز نہیں کروں گا, لیکن میں پپٹس کا کہہ دیتا ہوں کہ ان کا اپنا, چلیں اگر یہی سوچ لیں ان کی یہ سوچ ہے تو اپنی سوچ کے غلام بن کے رہ گئے ہیں. ٹھیک ہے, کسی اور کو مارجن نہ دینا, کسی اور کی بات نہ سننا, کاؤنٹر آرگومنٹ کو ایکسیپٹ نہ کرنا, یہ تو میڈیا پر تو پھر انا کی لڑائی ہے. انا کی لڑائی بنا, کیونکہ اگر میں غلط ثابت ہو گیا تو میرا کریئر ڈسٹروائے ہو جائے. میں عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ مہنگائی کو دیکھ لیں تو جو لوگ کسی ایک مخصوص پولیٹیکل پارٹی کو پسند کرتے ہیں ان کے دور کی مہنگائی انہیں بری نہیں لگتی, دوسرے پارٹی کی مہنگائی بری لگتی ہے. ایجنڈا کمپرومائز ہو جائے گا ورنہ آپ کا. صحیح ہے, ٹھیک ہے سر. اسی نوٹ پہ وی ہیو ٹو گو فار اے شارٹ بریک. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں لمحہ خبریہ. میں چاہوں گا کہ بریک سے واپس آنے کے بعد کچھ آپ کے میسیجز بھی ہوں. 0335488434 جو نمبر ہے, اس پہ واٹس ایپ پہ میسج ضرور کریں, ہماری ڈسکشن کا حصہ بنیں. آپ سے ہی لنکڈ ہے, عوام سے لنکڈ ہے, تو آپ جو بات کریں گے وہ ضرور پروگرام میں کوئی نہ کوئی ویلیو ایڈ کرے گی. اس کے علاوہ کال بھی کر سکتے ہیں 410235 پہ, آپ لوگ پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ کال کریں, زیادہ سے زیادہ ہمارے سے بات کریں, تاکہ آپ کا اوپینین بھی ہم پروگرام میں شامل کر سکیں. ہم چھوٹا سا ایک وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد واپس آئیں گے اور یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک فرام دا بریک. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں لمحہ خبریہ. میرا نام ہے کیوان حامد, میرے ساتھ موجود ہے فیصل درانی صاحب.
कॉन्वर्सेशन हमारी बड़ी इंटरेस्टिंग हो रही है, बीच में हमें कुछ कॉल्स आई हैं, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग थी, उन्होंने बड़ी वैल्यू ऐड की हमारे प्रोग्राम के अंदर। मैं मज़ीद इंकरेज करूँगा और लोगों को भी कि इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। बराह रास्त प्रोग्राम है, अक्सर इस वक्त के ऊपर, अक्सर टीवी चैनल्स के ऊपर जब कोई ऐसी बात हो रही होती है हालात हाज़रा के हवाले से, इकॉनमी के हवाले से, मुल्क के हालात के हवाले से, तो आपने नोट किया होगा कि लोग उस गुफ्तगू का हिस्सा नहीं होते हैं जो आवाम देख रही होती है। लेकिन आप लोग इस वक्त जो चैनल देख रहे हैं, ये चैनल हमेशा से इसकी एक रवायत रही है, इनफैक्ट इस नेटवर्क की हमेशा से रवायत रही है कि लोगों को हर गुफ्तगू का हिस्सा हमने बनाना है, ताकि हम इसको जो मैस मीडिया कहते हैं ना, वो मैस के बगैर ये मीडिया कुछ भी नहीं है। तो मैसेस का इसके अंदर शामिल होना, उनकी शमूलियत इसके अंदर होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और ये हम रेटिंग की वजह से नहीं कह रहे हैं, ताकि हमें एज एन एंकर पर्सन, एज मीडिया पर्सनैलिटीज़ एंड प्रोफेशनल एटलीस्ट तसल्ली हो कि जो हम काम कर रहे हैं उसका कोई असर हो रहा है, पॉजिटिव असर हो रहा है। तो आप कॉल करके ही हमें बता सकते हैं और हमें मैसेज करके ही बता सकते हैं कि जो गुफ्तगू चल रही है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें रह गई हैं, क्या क्या चीज़ें ऐड होनी चाहिए। ओवरऑल हालात की तो बात होती रहती है, लेकिन हालात को हम मैनेज कैसे करें और उसका असर हमारे दिलो दिमाग पे क्या हो रहा है अवाम होने के नाते, उसके ऊपर गुफ्तगू हो रही है। सर वापस आपकी तरफ आऊँगा, मैं नौजवान नस्ल के हवाले से बात अब करना चाहूँगा कि नौजवान नस्ल डिजिटाइज्ड है और सेंसिटाइज्ड है। सेंसिटाइज्ड है जिसकी वजह से मज़ीद डिजिटाइज्ड भी है, और डिजिटल के ऊपर बहुत अपना ओपिनियन वॉइस भी करती है, जिसको हम कहते हैं ना कीबोर्ड वॉरियर्स। तो बाय द वे हम सार्केज़म और तंज में ही कह रहे होते हैं कि कीबोर्ड वॉरियर हैं, यहीं पे सारी बातें कर जाते हैं। जैसे ये बंद होता है या फिर जैसे मोबाइल बंद होता है, वो इतने होते नहीं एग्रेसिव, बड़े सॉफ्ट नेचर के होते हैं, लेकिन यहाँ पे सारी फ्रस्ट्रेशन निकल रही होती है। सर क्या ये फ्रस्ट्रेशन निकालने का ही एक टूल रह गया है, या फिर इस टूल का जो एक असल मकसद है, असल में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो प्रोडक्टिव है, वो मकसद के हवाले से भी कोई एजुकेशन होनी चाहिए, कोई अवेयरनेस होनी चाहिए, कोई मार्केटिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि हमारा हुनर भी नज़र आए उसके अंदर। यहाँ पर सर मैं समझता हूँ कि यूनिवर्सिटीज़ का जो किरदार है, स्कूल्स का, कॉलेजेस का, यूनिवर्सिटीज़ का, असातिज़ा का, ये बड़ा ज़रूरी है। कम्युनिकेशन में एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि एक लफ्ज़ है और एक उसकी हुर्मत है, उसके माने की हुर्मत है। मसला ये है कि हम अल्फाज के इस्तेमाल में बड़े बेदरेग हो गए हैं क्योंकि हमें उनकी हुर्मत का अंदाज़ा नहीं है। कौन सा लफ्ज़ क्या असर छोड़ेगा, ये चीज़ कौमें सदियाँ लगा कर सीखती हैं। हमारे यहाँ जो नौजवान है वो अपना सारा अग्रेशन अपने अल्फाज के थ्रू अदा कर देता है। वो ये तो समझ रहा है कि मैंने कह दिया, वो ये नहीं समझ रहा कि अगले ने क्या समझा। दैट इज़ मोर और उस पे असर क्या हुआ, उसका असर क्या हुआ। कम्युनिकेशन मेरे कहने का नाम नहीं है, कम्युनिकेशन मेरी ऑडियंस के समझने का नाम है कि क्या जो मैसेज मैंने कन्वे किया है वो मेरी ऑडियंस तक पहुंचा, उसने उसको उसी अंदाज में समझा। ऐसा तो नहीं कि मैं अपने अल्फाज के चुनाव की वजह से कहना कुछ और चाह रहा था और उसके मतलब और कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो हमने कहा कि हमारे बच्चे नौजवान जो हैं वो लैपटॉप के ऊपर अपना सारा अग्रेशन निकाल देते हैं, वो अग्रेशन भी यही है कि बस जो समझ में आया, जैसा समझ में आया, बगैर सोचे समझे उसको आपने कन्वे कर दिया। मैं अक्सर देखता हूँ हमारी सोशल मीडिया पोस्ट के ऊपर कुछ स्टूडेंट्स हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, लेकिन जब वो अपना सरनामा लिखते हैं या जब भी कोई मैनuscript डिज़ाइन करते हैं, उसके अंदर उनके अल्फाज का चुनाव उसको पार्शल कर देता है, उसको बाइस्ड कर देता है, उसके अंदर एक मखसूस मेंटालिटी, एक रंग, एक टिल्ट को ले आता है। ये हुर्मत हमें स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक हमें चाहिए, असातिज़ा को चाहिए कि स्टूडेंट्स तक इस बात को पहुंचाएं। मतलब कि हमें शुरू वक्त से न्यूट्रल होना आया ही नहीं। इधर हम न्यूट्रल पे कितनी तनकीद करते हैं बड़े लोगों के ऊपर। न्यूट्रल हम एक्सपेक्ट करते हैं बड़े बड़े लोगों से, लेकिन हम खुद न्यूट्रल नहीं हो पा रहे। बिल्कुल। न्यूट्रलिटी इज द एसेंशियल, एक आई वुड से नेसेसिटी इन आवर सोसाइटी। हम अपने लफ्जों में न्यूट्रल नहीं हो पा रहे, हम अपने ओपिनियंस में न्यूट्रल नहीं हो पा रहे, लेकिन हम चाह रहे हैं कि जो बड़े बादशाह बैठे हुए हैं वो न्यूट्रल हो जाएं एंड वो डिसीजंस लेते हुए न्यूट्रल हो जाएं। ये तो फिर ऐसी एक्सपेक्टेशंस आपने रखी हुई है जिस पे आप खुद नहीं उतर पा रहे। बिल्कुल ऐसा ही। सो सेल्फ रिफ्लेक्शन पे बात आ गई, हमने थोड़ी बहुत इसकी प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन तो हमें नज़र आ रही है, इसके असरात नज़र आ रहे हैं, हमने साइकोलॉजिकल पे भी डिस्कस कर ली है, लेकिन ये बात तो फ़लसफ़े पे आ गई है। ये तो एक बड़ी एक हमारे फ़लसफ़े के ऊपर, हमारी अपनी कॉन्शियस के ऊपर बात आ जाती है। हमारा अपना ज़मीर हमें इजाज़त नहीं देता कि हम वो चीज़ें करें जो हम बड़े बड़े पावरफुल लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और ये पावर का भी जो कॉन्सेप्ट है और जो परसेप्शन है, ये भी तो हमने खुद बनाया। ये भी खुद पावरफुल कौन है सर? पावरफुल कौन है? हमारे यहाँ जिसके पास इख्तियार है वो पावरफुल है। वो इख्तियार चाहे घर के लेवल पर हो, इदारे के लेवल पर हो, मुल्क के लेवल पर हो। का ताल्लुक डिसीजन से, डिसीजन मेकिंग, जो डिसीजन मेकिंग जो कर सकता है। इख्तियार का ताल्लुक गाड़ी से या पैसे से या टीचर से नहीं, इससे नहीं है। इख्तियार का ताल्लुक आपकी पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग से है। डिसीजन मेकिंग भी आपकी रेंज कितनी है डिसीजन की, कितने लोग आपके डिसीजन से इफेक्ट हो रहे हैं। एक आदमी अपने घर का सरबराह है और वो घर के फैसले खुद करता है,
وہ سب سے بڑا بااختیار سمجھتا ہے خود کو کہ آج میری مرضی کے برابر بغیر کھانا نہیں پک سکتا. بے شک صحیح اور غلط ہو, جی ہاں, بے شک جو ہمارا ڈیسیجن صحیح ہو غلط. جی بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ تمام چیزیں جب آپ اس کو ایک مینیفیسٹو کے طور پر دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہم لوگ اپنی سائیکلوجیکل اور فلاسافیکل ڈیولپمنٹ میں کہیں نہ کہیں لیک کر رہے ہیں. سر ہمارے جو فاؤنڈر آف اے نیشن قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے ایک بات کی تھی جو میرے خیال سے ریفلیکٹ کی جا سکتی ہے اس کے اندر, کہ وٹ ایور ڈیسیجن یو ٹیک ویدر رائٹ اور رانگ اسٹک ٹو اٹ. ٹھیک ہے, ویدر رائٹ اور رانگ کے اندر ایک بہت بڑا فلسفہ جی ہے ہاں, کہ ڈیسیجن لی, اسٹک ٹو دا ڈیسیجن اینڈ میک اٹ رائٹ ٹل دا ٹائم جی بالکل, یو نو اٹ پروف ٹو بی رائٹ فار میکسیمم پیپل. جی بالکل. اینڈ اس میں یہ نہیں تھا کہ بھائی ڈھیٹی ہو جاؤ, بے شک غلط ثابت ہو رہی ہے, اس کا مطلب یہ تھا کہ اسٹیکنگ ٹو یور ڈیسیجن گیوز یو دیٹ امپاورمنٹ کہ اس کو اب میں نے آئی ہیو ٹو پروو اٹ رائٹ. اس کا مطلب ہے اب اس کو میں نے اس طرف اپنے ایکشنز کے ذریعے, جی بالکل, ایکشنز کے ذریعے. اب مسئلہ, اب میں تھوڑا سا حوالہ دوں گا پچھلی حکومت کا. سر آئیڈیل باتیں تو بڑی ہوگی, آئیڈیالوجیز پہ بھی ڈسکشن ہوگی, تھیوری بھی بڑی باتیں ہوگی, لیکن پریکٹیکلی جب باری آئی تھی تو ہی واز ناٹ فالوئنگ اٹ اپ. ہی واز ناٹ, نہیں کہوں گا, دی انٹائر پارٹی واز ناٹ فالوئنگ. جی بالکل ایسا ہی ہے. بڑا مینڈیٹ, بڑی باتیں, بڑی پرومسز, سارا کچھ سننے کو, یہ صحیح بات ہے, یہ ہونا, یہی تو ہم چاہتے تھے, لیکن پریکٹیکل فالو اپ نہیں ہوا. لیکن پھر بھی اسٹیکنگ ٹو ہز ڈیسیجنز وہ اچھا نہیں لگا. جی بالکل, میں آپ کی بات کو ہی سیکنڈ کرتا ہوں کہ دیکھیے پارٹیوں کا عروج و زوال یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے, ایسا ہوتا رہتا ہے. ملکوں کی تاریخ میں پارٹیاں بنتی ہیں, پارٹیاں ٹوٹتی ہیں, نئی ایمرج ہوتی ہیں, ختم ہوتی ہیں, یہ نظام چلتا رہتا ہے. ہمارے ساتھ ڈائلما یہ ہوا کہ ہمارے پاس 50-60 سال کے بعد ایک دعویٰ آیا تھا امید کا, ٹھیک ہے جی, اور وہ امید بھی ایسی امید تھی کہ امید کل تھی. ٹھیک ہے جناب, 90 دن میں کرپشن ختم ہو جائے گی, آپ کے پاس جناب 3000 میگا واٹ KPK ڈال دے گا جی, 300 ڈیمز بن جائیں گے, فلاں ہو جائے گا. مسئلہ لوگوں کے جانے آنے کا نہیں ہے. اس قوم کے ساتھ مسئلہ یہ ہوا کہ اس کی امید جو ٹوٹی ہے اس کا الٹرنیٹ آپ کے پاس اب کوئی موجود نہیں ہے, اور لوگ بالکل خلا میں دیکھ رہے ہیں کہ واٹ ول ہیپن. تمام پارٹیوں کو آپ نے یا تمام دوسروں اپوننٹس کو آپ نے نل اینڈ وائڈ کر دیا اپنے وربل دعوے سے, لیکن پریکٹیکلی آپ نے لوگوں کی اس امید کو توڑ دیا. سر ہمیں ایک میسج آیا واٹس ایپ کے اوپر, سوال ہم سے انہوں نے پوچھا کہ واٹ اسٹریٹجیز کین پاکستان اڈاپٹ ٹو نیویگیٹ دا کرنٹ پولیٹیکل ٹرموائل اینڈ سائملٹینیسلی پروموٹ مینٹل ہیلتھ اینڈ پازیٹیوٹی امانگ اٹس سٹیزنس. ذوالقرنین افتخار ہیں, بہت پرٹیننٹ سوال انہوں نے پوچھا ہے, اور یہ جو کنیکشن ہے ان کی, مجھے دو بہت دکھنے میں بہت ایک اپوزٹ چیزیں ہیں, پولیٹیکل ٹرموائل اور اس کے ساتھ ساتھ مینٹل ہیلتھ کے اندر ہمیں پازیٹیوٹی کیسے لانی ہے سٹیزنس کے اندر. پولیٹیکل ٹرموائل کا جو ایڈجیکٹیو ہے وہی کافی ہے میرے خیال سے اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ مینٹل ہیلتھ کا کیسے ہم نے ایک گارنٹی رکھنی ہے کہ یہ ساتھ ساتھ ڈیٹیریٹ نہ ہو. تو مینٹل ہیلتھ اور پولیٹیکل ٹرموائل کا لنک سب سے پہلے توڑنے کی ضرورت نہیں ہے سر؟ دیکھیے وہ اب ہو سکے گا نہیں ہے سچ, کیونکہ جتنی پولرائزیشن ڈیزائن کر دی گئی ہے, جتنا سچ یا جھوٹ بار بار بول کر ذہنوں میں راسخ کر دیا گیا ہے, اس کو نکالنا بھی اتنا آسان نہیں ہوگا. اس لیے کہ ہمارے یہاں پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد 20% بھی نہیں ہے. پڑھے لکھے کون ہیں؟ پڑھے لکھے سے مراد میں وہ لے رہا ہوں جو خط لکھ سکتے ہیں اور خط پڑھ سکتے ہیں. صحیح ہے, دس از دا ڈیفینیشن آف اسٹینڈرڈ بھی ہمارے پڑھے لکھے ہونے کا کافی لو ہے, یہی ہے. تو اگر آپ دیکھیں بہت سی آبادی آپ کی ایسی ہے جس کے پاس انفارمیشن کی ایکسیس نہیں ہے, وہ میڈیا پر کچھ دیکھ لے گا, اس پر یقین کر لے گا. ٹھیک ہے, میں تھوڑا سا اس میں لائٹر نوٹ پر ایڈ کرتا چلوں. میری والدہ نے میڈیا پر کہیں دیکھ لیا زرداری صاحب فوت ہو گئے ہیں, انہوں نے کہا کہ بھائی او ہو زرداری صاحب تو فوت ہو گئے ہیں, اور حالانکہ وہ یوٹیوب پر کسی نے کوئی ایسی ویسی بات پھیلا دی تھی اور اس کو بغیر تصدیق کے. تو ہمارے ہاں مینٹل ہیلتھ اور پولیٹیکل ٹرموائل, اب ان کو الگ کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا, اٹ ول ٹیک ٹائم. اور پولیٹیکل ٹرموائل کو ختم کرنے کے لیے میرا خیال ہے کہ اگر ہمیں تھوڑا سا گیپ مل جائے, ٹھیک ہے, تو وہی ایک راستہ ہے جو اس پولیٹیکل ٹرموائل کو کہیں نہ کہیں اس کی شدت کو کم کر سکے. ایک اور کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی جناب کون بول رہے ہیں, کہاں سے؟ میں سردار اویس بات کر رہا ہوں جی, اسلام آباد. نام دوبارہ بتا دیجیے. سردار اویس بات کر رہا ہوں, اسلام آباد. جی رزاق صاحب بولیے, کیا کہنا چاہیں گے؟ جی سر, سب سے پہلے تو میں کلاس فیصل درانی صاحب ردنا صاحب. آپ کی آواز بہت کٹ رہی ہے, دوبارہ بولیے گا. میں نے کہا میں سب سے پہلے تو سلام عرض کروں گا فیصل درانی صاحب کی خدمت میں. جی جی وعلیکم السلام. اور میں ردنا سے طالب علم یونیورسٹی میں ان سے پڑھا ہوں, تو بڑی خوشی کی بات ہے ان کے ہوتے ہوئے جو ہے وہ میں کال کر رہا ہوں. جی جی بولیے, کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟
सर मैं मीडिया परसेप्शन के हवाले से बात करूंगा कि बदकिस्मती से जो हमारा मीडिया है उस तरह से जो अवामी इश्यूज हैं उनको टेकअप नहीं करता। जब तक आप एक नेट एजेंडा जो होता है उस पर काम करते रहेंगे तो यकीनन आप देखें अवाम जो है मेन स्ट्रीम मीडिया से मुतअस्सर होती जाएगी। आप अगर अवाम के जो इश्यूज हैं या अवाम के जो हकीकी मसाइल हैं उनको लेकर चलेंगे, उनको ज़्यादा प्रेफर करेंगे तो मैं समझता हूँ कि आपकी रेटिंग भी बढ़ जाएगी और मीडिया जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया स्पेशली जो है वो अवाम के उसकी एक जो अहमियत जो है वो उजागर होगी। अगर आप एक पॉलिटिकल एजेंडा के थ्रू या एक जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको पॉलिसियाँ बनाई जाती हैं मीडिया के लिए स्पेसिफिक, हम उसी को लेकर चलेंगे तो जाहिर है लीडरशिप में भी कमी होगी, मीडिया से आवाम का एतमाद भी उठेगा। मेरे ख्याल से उस तरफ तवज्जो देनी चाहिए जो अवाम के हकीकी मसाइल है वो उनका उजागर नहीं करेंगे तो फिर अवाम मीडिया को देखना छोड़ देंगे, जो हमें बदकिस्मती से होता नजर आ रहा है। लोग अब मेन स्ट्रीम से ज़्यादा सोशल मीडिया पे शिफ्ट हो रहे हैं। जी 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 ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना ओपिनियन हमारे साथ शेयर किया। इस पे थोड़ी बहुत हम भी अपनी कमेंट्री करेंगे। मैं एज ए मीडिया प्रोफेशनल थोड़ा बहुत अपना तजर्बा शेयर करता हुआ चलूँ। मैंने माजी में अपना मीडिया का पूरा अगर मैं एंकरिंग का सिर्फ करियर अगर निकालूँ तो 13 साल से मैं एंकरिंग कर रहा हूँ। मैंने मीडिया के अंदर हर नोयत का प्रोग्राम करते हुए नौजवान नस्ल से इंगेज करते हुए बाहर आवाम से भी इंगेज करते हुए एक चीज़ नोटिस की है कि हम बहुत जनरलाइज़ कर देते हैं हर इदारे को, हम बहुत जनरलाइज़ कर देते हैं हर इदारे के मकसद को और उस इदारे में काम कर रहे जो होते हैं लोग उनको भी। इंसान हैं, हर इदारे में काम कर रहे होते हैं, हर इदारे में अच्छे बुरे दोनों लोग काम कर रहे होते हैं, लेकिन अक्सर होता है कि जो बुरे लोगों की जो कुछ करतूत होते हैं उससे पूरे का पूरा इदारा भी बदनाम हो जाता है। अब यही चीज़ अगर मैं रिवर्स करके अप्लाई करूँ आवाम के ऊपर तो हम आवाम के भी जो आप मसले मसाइल जिनकी आप बात करें उनको भी हम बड़ा जनरलाइज करके परसीव करते हैं कि जो कोर इश्यूज़ हैं वो पूरी आवाम पे अप्लाई करते हैं। मसला है कि यहाँ जो आवाम में माइनॉरिटी है उन पे वो अप्लाई नहीं करते। और दूसरा मसला जो सबसे बड़ा मसला है कि वही माइनॉरिटी है जो मुल्क चला रही है, वही माइनॉरिटी है जिसने मुल्क का बेड़ा गर्क भी किया हुआ है। जब तक वो मसले उन पे अप्लाई नहीं करेंगे, जब तक बिजली का बिल भी उनके घर नहीं आएगा और उसका बोझ उन पे नहीं आएगा और बिजली उनकी मुफ्त नहीं होगी और उस चीज़ का असर उन पे नहीं होएगा, तब तक ये हम इनको आवाम के मसले कंसिडर ही नहीं कर सकते। क्योंकि जो आवाम इन्फ्लुएंशियल है माइनॉरिटी में वो उसके हवाले से सेंसिटाइज ही नहीं है। बेशक वो आपकी सिक्योरिटी हो, आपकी इकोनॉमी हो, आपके सोशल इश्यूज़ हो, आपके रिलीजियस इश्यूज़ हो, इफ़ दे आर नॉट बॉदर्ड बाय इट यू विल बी बॉदर्ड मोर आई वुड से, और बर्डन भी आप पे ज़्यादा आ जाता है। लेकिन मीडिया की जिम्मेदारी के हवाले से आपने जो बात की है कि वो सोशल मीडिया की तरफ आना शुरू हो गए, सर मेरा एक सवाल है आवाम से जो कंज्यूम कर रही है सोशल मीडिया का कॉन्टेंट, वो क्या फॉर द राइट रीज़न सोशल मीडिया की तरफ आ रही है या फिर सोशल मीडिया पर जो रील्स और टिकटॉक्स और शॉर्ट्स हैं उसकी कंजम्पशन की बेसिस पे आ रही है? क्योंकि 10 सेकंड के अंदर आप बहुत सारा कंटेंट यूं करके देख रहे, तो ये तो आपकी एंग्जाइटी को बढ़ा रही है और आप ज़्यादा एडिक्ट हो रहे हैं इसकी वजह से। तो ये जो आवाम सोशल मीडिया पे आ रही है ये कोई सिर्फ पते के कंटेंट के लिए तो नहीं आ रही है, ये तो ऐसे कंटेंट के लिए आ रही है जिसको मैं तो कंटेंट नहीं कहूँगा, मैं तो वो कहूँगा जो आपकी एंग्जाइटीज़ को बढ़ा रहा है, जो आपका टाइम वेस्ट कर रहा है, जो आपको प्रोडक्टिव होने से रोक रहा है और सिर्फ कंज्यूमर ही बना रहा है, प्रोड्यूसर नहीं बना रहा है। तो सर इसके हवाले से आप क्या कहेंगे, अवाम कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है मीडिया के कंटेंट? लेकिन जी अवाम का रिस्पॉन्स बहुत माना खेज़ है इस मामले में, और अवाम रिस्पॉन्स ऐसे ही कर रही है जैसा कि आपने एक पिक्चर हमारे सामने खींची है। मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि हमारा हमसाया मुल्क जो है हिंदुस्तान, वहाँ पर अगर आप स्टैटिस्टिक्स उनके चेक करें तो उनके यहाँ भी गुर्बत, उनके यहाँ भी रिसोर्सेज की अनअवेलेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन आप अगर गौर कीजिएगा तो उन्होंने इन तमाम तर इशूज़ के बावजूद अपना पेट्रियाटिज़म कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने दिया। हमारा डायलेमा क्या है, कुछ लोग जो हमारे मुल्क से बाहर हैं जब उनसे कभी गुफ्तगू होती है तो वो कहते हैं जी हम फ़लाँ पार्टी के साथ ये हो रहा है, ये फ़लाँ आदमी के साथ ये हुआ तो हम मुल्क में पैसा नहीं भेज रहे। इनडायरेक्टली इन अदर वे राउंड आप अपना पेट्रियाटिज्म कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं ड्यू टू सम स्पेसिफिक पर्सन, पार्टी और एजेंडा। ये तो ईगो है, हम अपनी ईगो की बेसिस पे अपने मुल्क का बेड़ा गर्क कर देंगे। तो पेट्रियाटिज्म इज इंपॉर्टेंट, इट इज इंपॉर्टेंट। आप इंडिया को देखें, 1.5 अरब के करीब आबादी लेकर बैठा हुआ है, गुर्बत हमसे कहीं ज्यादा है, हालात हमसे ज्यादा खराब हैं, लेकिन पेट्रियाटिज्म में फर्क नहीं आने देते। बंगालियों को देखें, 70s में आजाद हो रहे हैं और आज भी देखें उनके पास उनका तुर्रा इम्तियाज, उनकी इकोनॉमी नहीं है, उनका पेट्रियाटिज्म। हमें जो लग रहा होता है कि हम किसी और को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो एक्चुअली अपने ही घर के वासी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मतलब कि अपने घर में ही आग लगा रहे होते हैं। तो हम पेट्रियटिज्म के बहाने
اپنے گھر کے اندر کرٹیسزم سیلف کرٹیسزم کر کے اپنے آپ کو اتنا برا دکھاتے ہیں باقی ساری دنیا میں کہ ان کے پاس تو مطلب کوئی جگہ ہی نہیں رہ جاتی. اب ہم آپ کے بارے میں کیا کہیں, آپ خود ہی کافی ہیں اس کے. بالکل ایسا ہی. اور یہ موقع پہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہم نے سیلف کرٹیسزم کے ذریعے باقی ساری دنیا کے لیے اپنے آپ کو ایک لافنگ اسٹاک بنایا ہے. اس پہ مزید گفتگو نہیں کریں گے, لیکن بریک سے واپس آنے کے بعد گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. اس وقت ایک چھوٹا سا ہم نے وقفہ لینا ہے لمحہ خبریہ میں. ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک فرام دا بریک. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں لمحہ خبریہ. میرا نام ہے کیوان حامد. ان کانورسیشن ود فیصل دورانی صاحب. بڑی انٹرسٹنگ کانورسیشن ہو رہی ہے, انلائٹنگ بھی ہو رہی ہے. ہوپ فلی آپ بھی بتا سکتے ہیں کتنی انلائٹنگ ہے. اگر پہلے سے ساری چیزیں پتہ تھی تو پھر آپ لوگوں نے اس کے حوالے سے زیادہ بات نہیں کی, اس لیے ہمیں کرنی پڑ رہی ہے. تو آپ لوگ پروگرام کا حصہ بھی بن سکتے ہیں. آخری لمحہ چل رہا ہے ہمارا پروگرام کے اندر. کال کر کے 4102-357 پہ کال کریں. 051 لگانا نہ بھولیے گا اگر آپ اسلام آباد کے باہر سے کر رہے ہیں. اور اگر آپ کال نہیں کر سکتے تو ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0335488884. اس پہ میسج کریں, ہمارے ساتھ شیئر کریں آپ کا کیا خیال ہے جو اس وقت ملک کے ساتھ ہو رہا ہے, اس کا ذمہ دار کون ہے. ہم نہیں جاننا چاہتے, ہمیں پتہ ہے کون ہے, لیکن اس کے حوالے سے آپ کیا کر رہے ہیں پاکستانی ہونے کے ناطے, یہ ہم ضرور جاننا چاہتے ہیں. انڈیویجول لیول پہ, اپنی آرگنائزیشنل لیول پہ, سوسائٹی کے لیول پہ ہم پاکستانی عوام کیا کر رہی ہے اس حوالے سے, کوپ کیسے کر رہی ہے, اور پرابلم کا سلوشن ڈھونڈنے کے لیے کتنے گامزن ہیں. یہ دو چیزیں اگر ہم ٹرینڈ بنانا شروع کر دیں تو وقت کے ساتھ ساتھ میرے خیال سے کچھ نہ کچھ تو بہتر ہونا ہی شروع ہو جائے گا. لیکن ونس اگین سائیکولوجیکل چینج ہے, کلچرل چینج ہے. یہ کلچرل چینج تبھی آئے گا جب اپنے ملک کی اچھی چیزوں سے ہمیں محبت ہونا شروع ہوگی اور اس کو اپنانا شروع کریں گے اور اس کو سیلیبریٹ کرنا شروع کریں گے, نہ کہ سچائی کے بہانے بری چیزوں کو ہم ڈھونڈنا شروع کریں. کیونکہ ہمارا یہ اب المیہ بن چکا ہے کہ جس گٹر کا نہیں بھی پتہ ہوتا اس کا ڈھکن کھول کے دکھانا شروع کر دیتے ہیں ہم سوشل میڈیا کے اوپر. اس سے زیادہ کوئی میں آپ کو ڈیوسٹیٹنگ میں آپ کو انالوجی نہیں ڈرا کر کے دے سکتا کہ اب یہ المیہ ڈیجیٹل میڈیا کا بھی ہوا ہوا ہے اور ہمارے براڈ کاسٹ میڈیا کا بھی ہوا ہوا ہے. گند کدھر ہے؟ گند ڈھونڈ کے دکھائیں گے. جب گند ڈھونڈنے کو نکلیں گے پھر تو مل جائے گا آپ کو. اور اگر یہ آپ کی اپروچ ہے اور یہ آپ کی پاور آف اٹریکشن ہے, if you're looking for dirt you will find dirt, and آپ کے ملک میں ہے ڈرٹ جیسے کسی اور ملک میں بھی ہے, اور آپ کو شاید زیادہ مل جائے کیونکہ آپ ویسے ہی بڑے اسمارٹ ہیں. اینڈ وی آر اے ویری اسمارٹ نیشن, ان فیکٹ اسٹریٹ اسمارٹ نیشن. تو اپنی کیپیبلٹیز کو اور اپنی اس انٹیلیجنس کو ان چیزوں کے لیے نہ یوز کریں. ٹرائی ٹو بی اسمارٹ ٹو فائنڈ دا گڈ اینڈ دین اون دا گڈ اینڈ سیلیبریٹ دا گڈ. ایک اور چیز سر, تھوڑی بہت سوشل کامنٹری کروں گا. کرکٹ ہمارا بڑا فیوریٹ سبجیکٹ ہے, ایشیا کپ بھی چل رہا ہے, اینڈ ایشیا کپ کے حوالے سے میرے خیال سے انڈیا اور پاکستان کے میچ کے علاوہ کچھ ہماری نظریں اور کسی چیز کے اوپر ہے نہیں. وہاں بھی ایک اٹس وار آف دا نیشنز, ایک بیٹل ہوتی ہے, انا کا مسئلہ ہوتا ہے, ایک کولیکٹیو انا ہو جاتی ہے تھوڑی دیر کے لیے ہماری اسی موقع کے اندر, کولیکٹیو انا ہو جاتی ہے. لیکن وہاں دوسری چیز جو بڑی میٹر کرتی ہے انڈر دا گیم, انڈر دا اسپورٹ اینڈ دی ایتھلیٹکس از دا ریپرزینٹیشن آف آر کنٹری. اب سر اس کا میں صرف آن فیلڈ جو 11 کھلاڑی ہمارے ان کی بات نہیں کروں گا جنہوں نے پاکستان کا ستارہ لے کے اترتے. اس کے علاوہ جو ہماری, اب میں ایک ریئل لائف ایگزامپل دوں, جو ہماری ریپرزنٹیشن ہوئی ہے اوپننگ سیریمنی میں, ہماری ریپرزنٹیشن ہوئی بھی ہے کہ نہیں ہوئی ہے, میرا سب سے بڑا سوالیہ نشان یہ ہے. کیونکہ ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں موسیقی کے ذریعے, گانوں کے ذریعے, وہ جو آپٹکس ہوتے ہیں کہ لباس, زبان, کلچر, یہ ساری چیزیں ایک ساتھ آ جاتی ہیں. ایشیا کپ ملتان میں اوپننگ سیریمنی, نیپلیز ایک سنگر آئی, انہوں نے ایک اپنی ساڑی بہت پہنی ہوئی تھی, اینڈ شی واز ٹرائنگ ٹو ریپرزینٹ ہر اون کنٹری ان ہر اون وے, ان ہر اون لینگویج. پھر ہماری ایک پاپ آئیکن آئمہ بیگ صاحبہ آئی, انہوں نے جو گانا چوز کیا اور جو انہوں نے لباس پہنا ہوا تھا, شی مائٹ ہیو ہر ریزنس, لیکن یہ کلچرل ریپرزنٹیشن تو نہیں تھی سر پاکستان کی. یہ کیا تھا یہاں پر؟ جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ یہاں پر اسٹیٹ کو انوالو ہونا چاہیے, کرکٹ بورڈ کو انوالو ہونا چاہیے. بہت اچھا ہوا کہ اس مرتبہ جو کٹ دی گئی ہے اس کے اندر پاکستان کا جھنڈا, بڑی اچھی پوزیٹیو بات ہے, اس کو سیلیبریٹ بھی کر رہے ہیں. لیکن آن دا ادر ہینڈ آپ نے ملتان جیسے تاریخی شہر میں جسے پیر پور بھی کہتے ہیں, جو کلچر کے لحاظ سے بڑا رچ بھی ہے, جو اجرک اور ٹربن یعنی پگڑی کے مابین ایک سنگم کا کام بھی کرتا ہے. جو فارنرز آ رہے ہیں ان کو سٹی آف سینٹس, جی بالکل سٹی آف سینٹس کا بھی ہے, لیکن کوئی ریپرزنٹیشن وہاں پر نہیں تھی. تو یہاں پر پھر دیکھیں نا, ایز این انسٹیٹیوشن بورڈ کو چاہیے تھا کہ وہ ریسٹرکشن دیتا کہ وی نیڈ ٹو شو آر کلچر ہے. یہی پروگرام اگر انڈیا میں آپ کے خیال سے یہ انسٹرکشنز ہی نہیں دی گئی, یا پھر ان کے اوپر کسی نے غور و فکر ہی نہیں کی, یا پھر یہ آئمہ بیگ صاحبہ کی ذمہ داری تھی؟ نہیں, آن اے سیفر سائڈ میں کہوں گا کہ شاید انسٹرکشنز پر کسی نے غور نہیں کیا. اوکے, ٹھیک ہے. اور ایک آرٹسٹ کی جو ایک اتنا بڑا آرٹری عوام اس چیز سے ریلیٹ کر سکتی ہے کبھی ان دا نیئر فیوچر؟ میرا خیال ہے کہ آہستہ ول وی ایور بی مور پاکستانیز دین وی شوڈ بی.
We should be, because for example you say Afghanis are Muslims, we are Muslims too, Arabs are Muslims too, Okay. but they are Arabs, they are Afghanis and we are Pakistanis. वो नेशनल आइडेंटिटी कहीं ना कहीं बड़ी Identity आपको इंपॉर्टेंट। बरकरार रखनी पड़ेगी अपनी। ठीक है, और इसके हमारे लिए साथ एक कॉलर है, कॉलर से पहले बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, हामिद भाई कैसे हो? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? जी मैं शहजाद पिशावर से कोई। जी अभी फखर जमान है, अगर वो इमाम की जितना बैटिंग इमाम करता है फखर जमान को तो चांसेस दिए जा रहे हैं, वो तो 20 रन से ऊपर बना नहीं पा रहे। तो मैं इसी इशू को वो आपको बता रहा हूँ ना कि इन दोनों का वो ऊपर से होता है। चले, हम भी दुआ करते हैं कि मैच हो, हमें एक एक्साइटिंग मैच देखने को मिले, और दुआ यही करते हैं कि हम जीते, लेकिन अगर नहीं जीतेंगे तो फिर हम ये दुआ करते हैं। ठीक है ना, बहुत बहुत शुक्रिया शादाब। अब क्रिकेट के अंदर एक्सपर्ट ओपिनियन तो मैं कहता हूँ बच्चा बच्चा दे सकता है सर, लेकिन इसके अंदर भी आपको एक, मैं अब थोड़ा बहुत साइकोलॉजिकल सेंटिमेंट दिखाऊं, दिस अगेंस्ट दैट वाला एलिमेंट आ गया। जुमला कह गया, लेकिन दिस इज व्हाट माय फीलिंग इज, माय गट फीलिंग। The forces, the army, the military was a disciplined institution. प्रोटोकॉल है तो ये है, ये सारी चीज़ें हम रिलेट करते थे इंस्टीट्यूशन से, आर्मी से। अब ये है कि जब उसके अंदर ह्यूमन एलिमेंट्स जितने नज़र आने शुरू हुए हैं ना, उतना तनकीद करना भी आसान हो गया। और जब हम तनकीद इसी तरह से बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग हो सर, ठीक है, उसके बावजूद अगर हार जाएं तो फिर ठीक है, फिर उसका दुख नहीं होता सर। लेकिन गलतियां तो होंगी। इनसे हमारे पाकिस्तान वाले से चलें, कोई नहीं, उम्मीद फिर भी नहीं टूटनी चाहिए, हमें एक और मौका फिर भी मिलेगा अगर हार भी जाएं। इंशाअल्लाह सर। और कोई बात करना चाहते हैं सर आप? ठीक है सर। अच्छा। इसीलिए खेलों का बादशाह बन गया है। और हम लोग जो कि कल्ट फॉलोअर्स हैं और बहुत अच्छी तरह किसी भी कल्ट को फॉलो लेकिन करते अपने हैं। हालात को मद्देनजर रखते हुए क्रिकेट जैसी गेम को तो मेरे ख्याल से छोड़ ही देना चाहिए। नहीं, मेरा ख्याल है कुछ ना कुछ ऑक्सीजन है जो हमें मिलती रहनी चाहिए, ऑक्सीजन है, रिलीफ के तौर पे। रिलीफ के तौर पर। इस सारी गेमा Nothing गेमी more के than अंदर, that। इन हालात के अंदर क्रिकेट अब रिलीफ बनी। रिलीफ है। आप ये यहाँ से अंदाजा लगाइए ना कि एक मुल्क जिसकी नेशनल गेम हॉकी है, वहाँ को प्रॉपर हॉकी ने वो रिलीफ दी नहीं है, टेंशन ज़्यादा दी है, इसलिए हमने हॉकी को भी छोड़ जहाँ दिया से है। relief मिल ऑन रहा दैट है, नोट जहाँ सर, इट वाज एन एब्सोल्यूट ऑनर हैविंग यू ऑन द प्रोग्राम सर। Thank you बहुत very बहुत much. शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए, गुफ्तगू का हिस्सा बनने के लिए, प्रोग्राम में वैल्यू ऐड करने के लिए। इट वाज एन एब्सोल्यूट प्लेजर होस्टिंग द प्रोग्राम एज वेल। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने के लिए। फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। टेलीविज़न का फ़ायदा ये होता है कि जो प्रोग्राम टीवी पर बराह रास्त चलता है वो बाद में डिजिटल पे अपलोड भी हो जाता है, तो डिजिटल पे आप फीडबैक दे सकते हैं। अगर आप बराह रास्त प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बन सके, जो आप फीडबैक देंगे आने वाले प्रोग्राम्स के अंदर, उसके ऊपर भी गुफ्तगू होती रहेगी, ये सिलसिला चलता रहेगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने के लिए। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।